are the women of Pakistan, the true strength of a nation. In their quiet existence lives the will and the makings of a better tomorrow. In the program 14 Carats, Indus Vision has highlighted a few of these spirited women whose example would inspire and whose life others could emulate. Different women, different lives, different trades, different missions, face to face with some extraordinary women. میں شپنگ میں ہوں اور ایجنسی میں کام کرتی ہوں، اور ایجنسی کا مطلب یہ ہے کہ جہاز جو آتے ہیں وہ ہماری ایجنسی میں آتے ہیں، اور اس میں ہم جہاز کو پورٹ میں ان کرتے ہیں، آؤٹ کرتے ہیں، اس کی جو سروسز ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں. ایکچولی یہ فورن شپس ہوتے ہیں جو کہ ہماری ایجنسی میں آتے ہیں، اونرز ہمیں ایجنٹ بناتے ہیں، تو رسپانسبلٹیز ہماری بہت ہوتی ہیں، کیونکہ اونرز تو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے بہاف پہ وہ سارے فنڈز وغیرہ ہمیں بھیجتے ہیں، اور ان کے خرچے وغیرہ ہم کرتے ہیں. پورٹ میں جہاز کو جلدی لانا اور پھر جلدی کام کروا کے جلدی واپس بھیجنا، وہ ہمارا کام ہے. کیونکہ ایک دن بھی اگر جہاز ڈیلے کرتا ہے تو منیمم جو ہے وہ $10,000-15,000 پر ڈے اونرز پہ خرچ آ جاتا ہے. تو ایک ایجنٹ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اس وجہ سے وہ وہاں ایجنٹس کو چوز کرتے ہیں اور وہ بھیجتے ہیں. تو ہمارا یہی کام ہے. ہمارے پاس 2 سال کے بعد ایک چھوٹی سی لائن آئی جو کہ کراچی اور دبئی کو جہاز آتا تھا، اس کو میں نے ڈیل کیا. اس کے بعد پھر ہمارے پاس دوسری ایک بہت بڑی لائن آئی جو امریکن لائن تھی، کلپر. وہ نارویجنس کی تھی وہ لائن، اور امریکنس بھی اس میں انوالو تھے. دیٹ واز اے ویری بگ لائن. اس میں مہینے میں 4 جہاز آتے تھے. 4 شپس یوز ٹو کم لائنر پہ، اور اس کو ہم لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. ایسوسیٹڈ لائنر ایجنسیز ہماری کمپنی تھی جو کہ یہاں کراچی میں کوئی 15 سال سے ہے، 20 سال سے ہے، اور یہ کمپنی سے بارمل کا جوائنٹ وینچر ہوا ہے. ناؤ وی آر دیئر پارٹنرس، نارویجنس کے ہم پارٹنرس ہو گئے ہیں. اور یہ مطلب بہت ہی انفیکٹ اس کی بات ہے اعزاز کی کہ انہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا. We are into stevedoring, we are into import-export, we are into tele, we are into this designing. اتنا کچھ خوبصورت دنیا میں اتنی اچھی جگہیں دیکھی ہیں، اتنی خوبصورت کہ میرا دل چاہتا ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ جگہیں باقی جو ہم بنا سکتے ہیں وہ ہم اچھی اور خوبصورت بنائیں. تو وہ ابھی فی الحال تو میں اپنا آفس میں نے ڈیزائن کیا اور اپنا گھر ڈیزائن کیا ہے. یہ 2 چیزیں میں نے خود ہی بنائی ہیں، خود ہی ڈیزائن کی ہیں. فرنیچر کا بھی بہت شوق ہے، تو آئی وانٹ ٹو ایکسپورٹ دیز آئٹمس ٹو USA آلسو اینڈ ٹو ادر پلیسز آلسو. بزنس سے تھوڑا بہت انٹرسٹ تھا مجھے، گھر میں بھی بیٹھ کے میں مشورے دیا کرتی تھی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں شاید پریکٹیکلی آ جاؤں. اور مجھے اتنا انکریجمنٹ ملا بھی نہیں تھا کہ بھئی تم آؤ اور کام کرو. لیکن جب میں نے یہ سمجھا کہ اب میرا دفتر جانا ضروری ہے، تو آئی ہیو اسٹارٹیڈ اٹ. اور 4 سال میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کیا، اور 4 سال کے بعد ان کا جب انتقال ہوا تو پھر میں نے فلی اس دفتر کو سنبھالا. ہم آفٹر دا فال آف ڈھاکہ وہاں سے نکلے. جب ہم وہاں پہ اس زمانے میں بہت زیادہ وہاں ہنگامہ ہو رہا تھا، اور ہم نے ایک حافظ ٹیکسٹائل جوٹ مل والوں کے یہاں پناہ لی تھی، کیونکہ وہاں کئی لوگ تھے، کوئی 100 کے قریب لوگ تھے. اوپر خواتین ہوتی تھیں اور نیچے مرد رہتے تھے. اور ایسٹ پاکستان رائفلس والوں کا دفتر تھا سامنے، اور ان کے کوئی 20-25 چوکیدار تھے.
تو ہم لوگوں نے وہاں پناہ لی تھی کیونکہ ہمارا جو گھر تھا وہ دیٹ واز ناٹ ویری سیف. تو میں اور میری دو چھوٹی بیٹیاں, میری چھوٹی بیٹی 8 مہینے کی تھی اور بڑی والی 2 سال کی تھی, اور میں اور میرے ہسبینڈ ہم لوگ وہاں تھے. اور 2 دن تھرڈ ڈے ان دا مارننگ آئی ٹولڈ مائی ہسبینڈ, میں نے ان کو نیچے میسج بھیجا کہ میں یہاں رکنا نہیں چاہتی, میں واپس میں کراچی جانا چاہتی ہوں بیکاز مائی پیرنٹس ویر ان کراچی. تو انہوں نے کہا کہ کراچی جانے کے تو سارے راستے اس وقت بند ہیں, تو ہم کس طرح جائیں گے. بٹ آئی انسسٹڈ آن ہیم, اینڈ میں نے انفیکٹ گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیور کے ساتھ آگے گئی اور ان کو گاڑی میں ہاتھ کھینچ کے بٹھا کے, اینڈ دین آئی کیم ٹو دا ہاؤس. اور وہاں سے میں ٹرین سے میں ڈھاکہ سے میں چٹگانگ سے ڈھاکہ آئی, اور راستے بھر موب ہم پہ اٹیک کرتا رہا, اور راستے بھر میں ان کو سمجھاتی رہی, اور میں بنگلہ بہت اچھا بولتی ہوں. سو میں نے ان سے کہا کہ ہم تو بچپن سے یہیں پہ ہیں, ہم آپ لوگ نہیں چاہتے ہم واپس جا رہے ہیں, لیکن آپ ہمیں نہ ماریں. پھر میں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بیمار بھی ہیں, تو چھوٹی چھوٹی بچیاں, وہ انہوں نے ہمیں مارا تو نہیں لیکن بہت ہنگامہ انہوں نے کیا. پھر ہم نے دروازہ, 2 کالج اسٹوڈنٹس تھے ان کو میں نے کنونس کیا, وہ ڈبے میں آ گئے, انہوں نے دروازہ بند رکھا. پھر وہ بنگالی میں ان سے بولتے رہے کہ یہاں پہ ہماری ماں جو ہے وہ ہمارے ساتھ سفر کر رہی ہے, تو آپ نہیں آئیں اس ڈبے میں. پھر ہم ڈھاکہ پہنچے. ڈھاکہ سے بھی ایک ٹکٹ پہ, جو ہمیں ایک ٹکٹ ملا تھا اس پہ ہم پلین میں آئے. میں اپنے شوہر کو لے کے, وہاں پہ کچھ آرمی والے تھے انہوں نے ہمیں مدد کی, اور ہم کھڑے کھڑے پلین میں ہم واپس کراچی پہنچے ہیں وداؤٹ اینی تھنگ. وی ڈڈنٹ ہیو اے سنگل پینی ان آور پاکٹ. یہاں تک کہ جو ٹیکسی والے نے بھی ہم سے کراچی میں اس زمانے میں, آج سے اتنے سال پہلے, ہم سے 100 روپے مانگا تھا کہ ہم 100 روپے آپ سے لیں گے. ناظم آباد میں اس زمانے میرے ماموں رہتے تھے جانے کے, تو آئی ٹولڈ ہم کہ بھائی 100 روپے تو نہیں ہیں. تو اسی سیٹ کہ پھر آپ لے کے دے دیجیے گا گھر والوں سے. تو میں گھر جا کے وہ 100 روپے دیے کیونکہ آئی ڈنٹ ہیو دا منی. اور میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گی کہ جس زمانے میں نے جس وقت وہ گھر چھوڑا تھا حافظ ٹیکسٹائل والا, اس گھر میں شام میں حملہ ہوا تھا, اور وہاں 40 لوگوں کو مار دیا تھا انہوں نے, 40 لوگوں کو مار دیا تھا, اور خواتین کو وہ اٹھا کے لے کے گئے تھے. تو اگر میں اس وقت وہ گھر نہیں چھوڑتی تو میں آج آپ لوگوں کو انٹرویو نہیں دے رہی ہوتی. ہماری دادی اماں جو تھی وہ تمام کاروبار جو ہوتا تھا, تمام چیزیں جو ہوتی تھی, وہ خود چلمن کے پیچھے سے بیٹھ کے شی یوز ٹو ڈیل وتھ آل دا مین, اور وہ انہیں رپورٹ کرتے تھے. اینڈ شی یوز ٹو سٹ اینڈ آئی یوز ٹو سٹ وتھ ہر, اور میں دیکھتی تھی ان کو. آئی تھنک ایٹ دیٹ ینگ ایج میرے دماغ میں ایک ایسا وہ آیا کہ مجھ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بزنس میں کیسے آئیں. تو بزنس میں آنے کا میرا خیال ہے کہ شی از دا سورس آف انسپریشن, اینڈ مائی فادر جنہوں نے مجھے بیک کیا, جنہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم کر سکتی ہو. اور اب جب کہ میرا خیال ہے کہ اپنی ترقی کی ان منزلوں پہ ہوں جہاں پہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے تمنا کر سکتا ہے. آئی مس مائی فادر ویری مچ, بیکاز وہ اگر ہوتے تو وہ اتنا خوش ہوتے. میرا خیال ہے کہ ایک باپ ہی جو ہے ایک بیٹی کو انکریج کر سکتا ہے, جس طریقے سے انہوں نے مجھے انکریج کیا, اور پھر میں نے ان کی ہمت سے میں نے کام شروع کیا. میرا بیٹا علی جو ہے وہ بھی میرے ساتھ, ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم ویری ینگ, وہ صرف 14 ایئرس کے تھے. ہی یوز ٹو سٹ وتھ می, اور ہم رات میں 9 10 بجے رات تک دفتر میں بیٹھے رہتے تھے. اور جب وہ نہیں آتا تھا کوئی دوسرا بندہ تو آئی یوز ٹو ڈیل ود پبلک ڈیلنگ بھی میں کرتی تھی, اور لوگ آ کے حیران ہوتے تھے کہ آپ یہ لیں گی, آپ بل آف لیڈنگ پہ سائن کریں گی, آپ کریں گی. میں نے کہا ہاں میں کروں گی, آئی ول جسٹ ڈو اٹ. لیکن اس سے یہ ہوا کہ اس کام کو میں نے شروع سے سیکھا, شروع سے سمجھا, اور اب یہ ہے کہ شپنگ کا کوئی بھی فیلڈ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں نہیں جانتی اور میں نہیں کرتی. میں نے جو کچھ بھی سیکھا
اور جو کچھ بھی میں نے یہاں پہ کیا، میرا خیال ہے کہ وہ کچھ تو ایک خداداد چیز ہوتی ہے، اور خود یہ ہے کہ انسان محنت اگر کرتا ہے اور انسان اگر کام کرتا ہے سنسیئرلی تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. اور میری سب سے بڑی یہ ہے کہ ایمانداری جو ہے، آدمی آنیسٹلی کام کرے اینڈ ہارڈ ورکنگ. ذمہ داریاں دفتر کی بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں اور گھر کی بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں شاید اللہ تعالیٰ نے اتنی مجھ میں ہمت دی اور اتنی طاقت دی کہ میں یہ تمام ہر طرف دیکھتے ہوئے میں تمام اپنے آسپیکٹس کو میں دیکھتی رہی اور میں کرتی رہی. کوئی بھی شخص اگر محنت سے کام کرے، لگن سے کام کرے اور سمجھ سے کام کرے تو وہ کسی بھی کام کو کر سکتا ہے. جیسے کہ مجھے بہت ڈسکریجمنٹ ملا شروع میں، مجھے لوگوں نے آفر کیا کہ آپ یہ اپنا لائسنس بیچ دیں، اپنا آفس ہمیں دے دیں، جو کہ کیپٹنس وغیرہ تھے جہازوں کے، جو کہ یہاں پورٹ پہ آ کے کام کرنا چاہتے تھے. دے ہیو آفرڈ می منی آلسو کہ بھئی آپ ہمیں بیچ دیں اور ہم آپ کو کچھ پرسنٹیج دے دیا کریں گے، آپ گھر میں بیٹھیں، آپ کہاں یہ بڑا جھنجھٹ کا کام ہے، آپ کیسے سنبھالیں گے. لیکن تھینکس ٹو مائی فادر، والد صاحب نے جب میں ان سے مشورہ کیا کہ یہ آئے ہوئے ہیں، دے وانٹ ٹو بائی اٹ اینڈ آئی ایم آلسو آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو اٹ، میں کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی تنہا. میرے فادر نے کہا کہ بیٹا تم پڑھی لکھی ہو اور کیوں نہیں کر سکو گی، تم کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کبھی تم کو کسی مشورے کی ضرورت ہے، کچھ ہے تو میں تمہارے ساتھ کام کروں گا. when I used to be all alone sitting in the office، اور یہ شروع کی میں بات کر رہی ہوں کہ there used to be a کلرک کم چوکیدار with me and he also left me because اس کو اسٹیٹ بینک میں بہت اچھی جاب مل گئی تھی. he said کہ بیگم صاحبہ وہ مجھے زیادہ تنخواہ دے رہے. I said ٹھیک ہے تم چلے جاؤ کوئی بات نہیں. لاسٹ ٹائم he came to me and he said مجھے آپ کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ میڈم آپ کے لیے اتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور اتنا وہ ہے. تو میں نے کہا تم نے ترقی کی کہ نہیں اسٹیٹ بینک میں؟ اس نے کہا نہیں میں بھی اچھے اس پہ ہوں. میں نے کہا چلو بہت خوشی ہوئی. میری فرسٹ لائن جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، چھوٹی سی لائن میرے پاس آئی تھی اور میرے اس لائن کے مجھے کوئی $20,000 بھجوانا تھے اونرز کو. وہ $20,000 میں نے یہاں آفس میں کلیکٹ کیے تھے اور شام ہی میں وہ کچھ ڈاکو لڑکے آ کے اینڈ دے ہیو ٹیکن آل دا منی $20,000. دس یوز ٹو بی مائی ہاؤس، جو میں نے اب دفتر بنا لیا ہے، اسی کمرے سے دے ہیو ٹیکن دیٹ $20,000. اینڈ یو نو when the owner called me from Dubai, he said کہ my man would be there, so are you handing over the money to him tomorrow? I said I'm sorry because رات میں یہ واقعہ ہو گیا. That he was from India, Captain Khanna. He could not believe it. He said, I'm very sorry, Mrs. Ahmed, but could you please tell me when you can give the money? Then I said, okay, I will give it back to you in 1 month time. اور اللہ کا شکر ہے، کرم ہے کہ 1 مہینے کے اندر ہی وہ ہمارے پاس ایک لائن آئی جو کلپر لائن تھی اور ہم نے وہ فریٹ اکٹھا کیا اینڈ آئی ہیو گیون دیٹ بیک منی بیک ٹو دا پرسن. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شپنگ میں بھی مردوں نے، بہت سے لوگوں نے نام بہت خراب کر لیا ہے، اور لیکن آئی تھنک کہ بینگ وومن لوگ مجھ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. دے تھنک کہ عورت کو آپ ٹرسٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ کم از کم نہیں دے گی اور آپ کے ساتھ سنسیئرلی کام کرے گی. جب ہمارا پہلا جہاز آیا تو اس زمانے میں کوئی میرے پاس پورٹ کیپٹن وغیرہ نہیں تھے، تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ آئی ول گو پرسنلی ٹو دا شپ. وہ گریک ویسل تھا ایک اور گریک کیپٹن تھا. تو وین آئی وینٹ وتھ سم بڈی، میں گئی تو وہاں پہ دا کیپٹن آسکڈ می کہ ویئر از مائی ایجنٹ. So the gentleman who was with me, he said she is the agent. I said I am the agent. اس کو یقین نہیں آیا. He said you are the agent in Pakistan. I said yes, but I said I can do
what is your requirement, you tell me and I can do that. And he was so happy. He wrote a letter from there that my ship was handled fantastically, you just did a good job. So میں نہیں سمجھتی کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ کسی بھی طریقے سے جو میں پورٹ میں جاتی رہی ہوں عموماً، یہ میں پورٹ میں میرا پورٹ پاس بنا ہوا ہے، تو ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ جب میں گیٹ پہ جاتی ہوں تو وہ مجھے روکتے ہیں، اینڈ جب میں ان کو پاس دکھاتی ہوں تو وہ بہت حیران ہو کے مجھے دیکھتے ہیں، اینڈ دین دے لیٹ می گو ان سائڈ دا پورٹ. ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ خاتون جو ہیں یہ شپنگ میں ہیں اور کام کر رہی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ 25% لوگ جو ہیں مرد وہ آپ کو اکنالج کرتے ہیں، باقی 75 جو ہیں وہ آپ کو اکنالج نہیں کرنا چاہتے، بیکاز آپ کے جو کولیگز ہیں وہ بھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ آپ ان سے کچھ بڑھ کے جائیں کسی معاملے میں، وہ آپ کو وہی مطلب وہ والی بات ہے نا کہ اگر آپ ان سے مدد لیتے رہیں تو وہ آپ سے بہت خوش رہتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیں تو دے آر ناٹ ہیپی وتھ یو. تو یہ پرابلم میں نے دیکھا ہے، اور جو ہماری پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں نا انہوں نے اپنے آپ کو وہ چاہے وہ کسی بھی پوسٹ پہ بیٹھے رہیں، لیکن وہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چاہے وہ گورنمنٹ آفیسز ہوں چاہے وہ پرائیویٹ آفیسز ہوں، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مینٹلی اتنا وہ نہیں پڑھ لکھ تو گئے ہیں لیکن ہم اس لیول تک نہیں آئے ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے. کوئی مجھے اس میں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے دس از ٹوٹلی اے مینس ورک. میں کرتی ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ڈیل کرتی ہوں، اور میں اپنے طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ شاید میں بہت سے مردوں سے زیادہ اچھا ڈیل کر لیتی ہوں. یہ چیز ہے مجھ میں کہ میں جو کرنا چاہتی ہوں وہ ضرور کرتی ہوں. یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے میں کوئی کام کرتی ہوں، اور اپنے دل پہ میں بہت یقین رکھتی ہوں، اور جو چیز مجھے دل سے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ کام صحیح ہوگا، میں وہ ضرور کرتی ہوں. آئی نیور ریگریٹ کہ یہ کام خراب ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے. میں ڈسکریج کبھی نہیں ہوتی، میں اپنے ارد گرد ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھتی ہوں اور پازیٹیو سوچتی ہوں. لائف میں ہمیشہ میں یہی سوچتی ہوں کہ یہ کام اگر نہیں ہوا ہے تو اس میں شاید اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، میرے لیے ہی آگے چل کے برا ہوتا. اور یہ عموماً ہوا ہے کہ وہ کام جو میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ ہو جاتا تو اچھا تھا لیکن وہ نہیں ہوا، تو وہ بہتر ہی ہوا کہ نہیں ہوا. تو یہ چیز جو ہے آدمی کو آگے دیکھنا چاہیے. ون شوڈ ناٹ لک بیک یو نو. مجھے آٹو بایوگرافیز پڑھنے کا بہت شوق ہے، بیکاز ان سے شاید میں وہ ڈرائیو کرتی ہوں کہ کس طرح لوگ کہاں سے کہاں پہنچے، تو میں اس میں بہت انجوائے کرتی ہوں. اینڈ سرٹنلی سم ٹائمز اچھی کوئی ایسی مووی ہوئی تو وچ آئی وڈ لائک ٹو سی دیٹ. اور ماشاء اللہ میرے گرینڈ چلڈرنس ہیں، میرے پوتے ہیں، میری پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، تو آئی انجوائے دیم ویری مچ. I enjoy my grandchildren very much, and my eldest granddaughter Alicia is very close to me. اور امی کہتی ہیں بالکل تمہاری طرح ہی ہے، تمہارا ہی بچپن ہے، اور اس وجہ سے شاید اس سے زیادہ ہی کچھ پیار ہے. تو وہ بھی میرا بہت بڑا 1-2 گھنٹے میں ان کے ساتھ رہتی ہوں. ڈنر میں گھر پہ ہی کرتی ہوں، میکسیمم کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت گزاروں، جو میں شروع سے میری کوشش یہ رہی. unless and until مجھے کہیں بہت ضروری جانا ہے تو میں جاتی ہوں، ورنہ زیادہ تر میں جو ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ شام کا وقت جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ رہوں. گولف کھیلنے کا بہت شوق ہے وچ آئی ہیو اسٹارٹیڈ ناؤ. سو آئی وڈ ٹرائی ٹو پلے گولف بیکاز اس میں واکنگ بھی ہو جاتی ہے اینڈ ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے. تو آئی وڈ ڈو دیٹ رادر. اینڈ باقی یہ ہے کہ لوگوں سے ملنے کا، باتیں کرنے کا بہت شوق ہے. آئی وڈ لائک ٹو میٹ دا رائٹ پیپل
اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سٹ اینڈ ٹاک ود دیم. تو آئی ہیو گاٹ سم گڈ فرینڈس جن سے میں مل کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے اور انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے. اف انسان اگر اتنا ہی کچھ کر لے تو بہت کچھ ہے. اور اب میں چاہتی ہوں کہ میں جو کچھ میں نے اچیو کیا ہے، جو کچھ کیا ہے، تو میں کچھ لوگوں کے لیے بھی کر سکوں، وچ آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. اور کوئی بھی خواتین یا کوئی بھی ایسی جو اگر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، ملنا چاہتی ہیں، آئی ووڈ لائک ٹو، آئی کین ٹاک ٹو دیم اینڈ آئی کین گیو دیم انسپریشن اور اینی تھنگ. 11 سپٹمبر کے بعد نیچرلی یہ تو اب تو یہ دس از اے نیو ورلڈ، اور بزنس پہ بہت افیکٹ پڑا ہے. کراچی کے بزنس پہ بھی بہت افیکٹ پڑا ہے، شپنگ انڈسٹری پہ بہت افیکٹ پڑا ہے. کراچی پورٹ میں جہاز وغیرہ کافی کم آ رہے تھے، ہماری ایجنسیز میں جہاز بہت کم آ رہے تھے. ہم نے یہ کافی مشکل وقت گزارا، اور لیکن آئی ایم ویری ہوپ فل، اور مجھے امید ہے کہ کافی کام ہوگا. اور اب افغانستان کی ری بلڈنگ ہے جس میں میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ بہت بڑا شیئر پاکستان کا ہوگا، اور دیر ول بی اے لاٹ آف بزنس تھرو پاکستانی پورٹس. سو وی آر آل prepared for that, and we are ready and hope to just do the business in Karachi. جب ہمارا یہ ہوا تھا ایٹمک کا جو تجربہ ہوا تھا، اس وقت ہمارے ریمیٹنسز وغیرہ باہر جو ہمارے جمع ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں ہم باہر، وہ بند ہو گئے تھے. اینڈ کلپر والوں نے کہا تھا کہ ہم جہاز اب نہیں بھیجیں گے. سو آئی وینٹ ٹو ہیوسٹن جہاں ان کا ہیڈ آفس ہے. آئی میٹ اینڈ آئی کنونس دیم کہ ہم آپ کو پیسے جو ہیں وہ آپ کے، ان کے ہمارے پاس کبھی کبھی $1 ملین بھی پڑے رہتے تھے فریٹ کے. میں نے ان سے کہا کہ دس از مائی پرومس ٹو یو دیٹ ود ان 6 months آئی ایم گوئنگ ٹو سینڈ آل دا منی ٹو یو. پلیز ڈونٹ اسٹاپ کمنگ ٹو کراچی اینڈ ڈونٹ تھنک دیٹ پاکستان ول not be able to give the money back to their owners. I said I am going to just give you send the remittances, whatever is your money is lying with me. ان کو میں نے کنونس کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ود ان 6 months میں نے وہ چاہے جو بھی کر کے آئی ہیو سینٹ دا منی ٹو دیم بیک ٹو دیم. اور وہ دیٹ واز اے فیدر ان دا کیپ. اینڈ اس کے بعد انہوں نے ہمیں اور ریکمینڈ کیا دوسرے لوگوں کو بھی. اور یہ میں کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتی ہوں کہ جتنے بھی شپنگ ورلڈ از اے ویری اسمال ورلڈ، آل اوور دا دنیا میں ہر جگہ شپنگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بہت سے لوگ جو ہم سے ڈیل کر چکے ہیں وہ ہمیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور بہت ہمارا رسپیکٹ کرتے ہیں. جب میں لاسٹ ایئر فرانس گئی ہوئی تھی ایک میٹنگ میں، تو مجھے یہ بہت خوشی ہوئی، اپنے ملک کو ان اے وے میں نے ریپرزینٹ کیا، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ بھی اس فیلڈ میں ہیں اور اتنا کام کر رہی ہیں. میں روٹری کی پریزیڈنٹ بھی تھی، اور میں اروپ یہاں پہ ایک ورلڈ بینک کی ایک برانچ ہے، اس کی میں سندھ کی جنرل سیکرٹری ہوں. میرے جو ایمز کہہ لیں یا میری جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ جس چیز کو میں نے اتنی مشکل سے یہاں تک لائی ہوں وہ اور بڑھتی چلی جائے، اور بڑھے، اور میرے بچے اسے سنبھالیں، میرا بیٹا اسے سنبھالے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں یہ کیپیبلٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو سنبھالے گا. اور اب جو بھی انسپریشنس ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ مجھے جو کچھ اللہ میاں نے دیا ہے میرا خیال ہے کہ میں اس سے زیادہ کی توقع کر بھی نہیں سکتی. میں اس قابل نہیں تھی جتنا کچھ مجھے اللہ میاں نے دے دیا ہے.